بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز واچ۔ اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں دن بھر کے اہم واقعات اور دن بھر کی اہم خبروں پر تبصرہ لیتے ہیں اپنے ماہرین سے۔ لاہور میں ہونے والے گزشتہ روز کے واقعات پر عجیب و غریب خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ پہلے یہ کہا گیا تھا کہ امریکی شہری جس نے فائرنگ کر کے 3 پاکستانی شہریوں کو ہلاک کر دیا تھا، 2 کو فائرنگ کر کے ہلاک کیا اور 1 کی موٹر سائیکل کو اپنی گاڑی کے ذریعے ٹکر مار کے ہلاک کیا۔ اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید یہ امریکی سفارت خانے کا ملازم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ اس کا براہ راست امریکی سفارت خانے سے کوئی تعلق نہیں تھا یا امریکی کانسلیٹ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ شاید کوئی ایک فوجی ہے جو کہ وزٹ ویزے پر یہاں آیا ہوا ہے۔ اس حوالے سے مختلف اور متضاد اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ گزشتہ روز وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت کی جانب سے توقع کی جا رہی تھی کہ اس پر رد عمل سامنے آئے گا، لیکن اس پر رد عمل سامنے نہیں آیا اور آج دیر صحیح لیکن پنجاب حکومت کی جانب سے رانا ثناء اللہ جو کہ وزیر قانون ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ یہ واقعہ کس طرح سے ہوا اور اس کے ویزے سے متعلق بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ رانا ثناء اللہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہیں اس واقعے پر افسوس ہوا ہے۔ دیر آئے درست آئے، کوئی رد عمل تو سامنے آیا، لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کبھی امریکی ڈرون حملے پاکستانی قبائلیوں کو مارتے رہیں گے اور کبھی امریکی شہری پاکستانیوں کو مارتے رہیں گے۔ یہ سلسلہ آخر کہاں جا کے رکے گا؟ اس سے پہلے اگر دیکھا جائے، ریکارڈ کو دیکھا جائے تو پاکستان کے جو اہم ترین سیکیورٹی ادارے ہیں، انہوں نے امریکی شہریوں کو ویزا دینے کے حوالے سے پاکستانی حکومت کو پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا۔ اس دوران امریکہ کی وزارت خارجہ اور پاکستان کے درمیان اس حوالے سے اختلافات بھی سامنے آئے کہ وہ چاہتے تھے کہ ان امریکی شہریوں کو جو امریکہ بھیجنا چاہ رہا ہے انہیں پاکستان ویزے دے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو گزشتہ کئی سالوں میں ہم نے دیکھا ہے اور اطلاعات آئی ہیں کہ بلیک واٹر اور زی کے متعدد لوگ، یعنی ان ناموں سے متعدد لوگ پاکستان آئے، پاکستان کے مختلف شہروں میں وہ آباد ہوئے اور اس حوالے سے بارہا پاکستان کے جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ حکومت کو اپنے تحفظات سے آگاہ کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کئی امریکی شہریوں کو قبائلی علاقوں سے واپس آتے ہوئے اور مختلف شہروں میں مشکوک سرگرمیوں کی وجہ سے بھی پکڑا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کئی امریکی شہری مختلف گاڑیوں میں موجود ہوتے تھے اور ان کے پاس اسلحہ بھی ہوتا تھا۔ اسلام آباد میں کئی بار ایسے واقعات ہوئے ہیں، انہیں روکا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ لاہور میں بھی کبھی ایسے واقعات ہوئے، پشاور اور کراچی میں بھی ایسے واقعات ہوئے، لیکن حکومت نے اس حوالے سے کوئی راست اقدام نہیں اٹھایا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کئی بار یہ واقعات ہوئے ہیں کہ امریکی شہری آزادی کے ساتھ اسلحہ لے کر پاکستان کے مختلف شہروں میں دندناتے پھرتے رہے۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس قانون کے تحت وہ اس طرح سے کھلے عام پاکستان کے شہروں میں پھرتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ گزشتہ روز بھی جس طرح سے یہ واقعہ ہوا اور پنجاب پولیس کے بعض افسران نے فوری طور پر یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ سیلف ڈیفنس میں امریکی شہری نے قدم اٹھایا ہے۔ اسی طرح اس سے پہلے بھی ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں کہ پولیس میں، وفاق میں موجود بعض پولیس افسران ان امریکی شہریوں کو اس طرح کے واقعات میں بچاتے رہے ہیں اور ان قانون شکن امریکی شہریوں کو وہ بچاتے رہے ہیں مختلف ہیلے بہانے بنا کر۔ یہ واقعہ کس طرح ہوا گزشتہ روز جب امریکی شہری نے پاکستانی شہریوں پر فائرنگ کی؟ سب سے پہلے آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں جس میں آپ کو معلوم ہو پائے گا کہ یہ واقعہ کس طرح سے ہوا۔ دوپہر کا 1 بجا تھا۔ شہر کے مصروف کرتبہ چوک پر ٹریفک رواں دواں تھی۔ اچانک گولیاں چلنے کی آواز آئی، سب لوگ سہم گئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ 2 موٹر سائیکل سوار شدید زخمی حالت میں سڑک پر گرے ہوئے تھے اور ایک سفید رنگ کی کار تیزی سے سڑک پر بھاگ رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے کار نے ایک موٹر سائیکل کو ٹکر ماری۔ کار کی ٹکر سے سوار دور جا گرا۔ لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہاں ہو کیا رہا ہے۔ پولیس اس کے نیڑے نہیں آ سکتا۔ فروٹ اسٹیٹ میں 2 گھنٹے تماشا لگا اور فون کاٹلس ساری چلتی، کوئی آس پاس نہیں آتی تھی۔ گاڑی میں سے جب وہ اندر لے کے گئے ہیں تو اس کو باہر نکالا، وہ باہر پھر بھی نکل نہیں رہا تھا اپنی گاڑی میں سے، اس کو باہر پکڑ کے نکال کے اندر لے کے گئے ہیں۔ اس کے بعد ایس پی سیول لائن اس کو اپنی گاڑی میں بٹھا کے لے گئے۔ لوگوں نے سفید کار کو گھیر لیا۔ انہوں نے دیکھا کہ اس میں ایک غیر ملکی سوار ہے جو اسلحے کے زور پر لوگوں کو دور رہنے کی تنبیہ کر رہا ہے۔ اس گاڑی کی ونڈ سکرین پر گولیوں کے نشان تھے۔ پھر پولیس آ گئی۔ انہوں نے غیر ملکی سے بات کی تو معلوم ہوا کہ وہ امریکی شہری ہے۔
اور اس کا نام رائمنڈ ڈیوس ہے۔ موٹر سائیکل سوار مبینہ ڈاکو فیضان اور اس کے ساتھی کو شدید زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہلاک ہو گئے۔ گاڑی کی ٹکر سے زخمی ہونے والا موٹر سائیکل سوار عبید الرحمان بھی موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ رپورٹ آپ نے دیکھی، کس قانون کے تحت اس طرح سے غیر ملکی پاکستان کے شہروں میں دندناتے پھرتے ہیں اور ان کے پاس اسلحہ بھی ہوتا ہے، غیر قانونی اسلحہ بھی ہوتا ہے، اور پھر اس طرح کے وہ واقعات کر جاتے ہیں؟ اور کیا یہ جو واقعہ ہوا ہے اس پر ایک بار پھر سفارتی تحفظ سامنے آ جائے گا؟ بین الاقوامی قوانین اس پر کیا کہتے ہیں؟ اس پر بات کرنے کے لیے میں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر بین الاقوامی قوانین کے ماہر جناب احمر بلال صوفی نے۔ بہت شکریہ احمر بلال صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ بین الاقوامی قوانین کیا کہتے ہیں، یہ جو ڈپلومیٹک امیونٹی ہے اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، بین الاقوامی قوانین جو ہیں وہ وینا کنونشن 2 ہیں، اس میں ڈپلومیٹک امیونٹی کے قوانین موجود ہیں۔ ایک وینا کنونشن جو 1961 کا ہے وہ پرائمریلی امبیسڈرز کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، اور اس کے بعد کا دوسرا جو وینا کنونشن ہے وہ کاؤنسلرز کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، یعنی کہ وہ لوگ جو امبیسڈر کے ایک سٹیپ ڈاؤن آپریٹ کرتے ہیں لیکن سفارت خانے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور خاص طور پہ کسی ملک کے دارالخلافے کے علاوہ کسی اور شہر میں جو کاؤنسلیٹس ہوتی ہیں وہاں پر جو ہوتے ہیں ان کو بھی کچھ سفارتی امیونٹی یا استثناء حاصل ہوتا ہے، لیکن اس کی کیٹیگریز ہیں۔ سو وہ کیٹیگریز جب آپ نے پاکستان نے دونوں کنونشن ریٹیفائی کیے تو اس کے بعد پاکستان کے اندر پاکستان نے قانون سازی کی، اور اس میں کاؤنسلر پریویلیجز ایکٹ ڈومیسٹک لیجسلیشن پاکستان کی موجود ہے، اس میں ان تمام کنونشنز کی دفعات کو ریپروڈیوس کیا گیا ہے۔ سو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو صاحب گرفتار ہیں یہ کیا کاؤنسلر سٹیٹس رکھتے ہیں، ان کے بارے میں ان کے سفارت خانے کا موقف کیا ہے، حکومت کا موقف کیا ہے، اس کے بعد پھر استثناء کا اطلاق یا اس کا ڈسکشن ہوگی۔ اچھا احمد بلال صاحب، اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ اس کی جو حیثیت ہے، شخص کی جو حیثیت ہے، اس کے بارے میں کچھ متضاد اطلاعات آ رہی ہیں۔ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید یہ ایک کاؤنسلیٹ میں ہے، لیکن بعض اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ کاؤنسلیٹ سے اس کا براہ راست تعلق نہیں ہے، شاید کوئی فوجی ہے اور یہ کاؤنسلیٹ میں رہائش پذیر تھا۔ تو ایسی صورت میں پھر قوانین کیا کہیں گے؟ دیکھیے، یہ تو اس پہ آپ کو موقف جو ہے جس حکومت یا جس سفارتکار سے اس کا تعلق ہے اس حکومت کا موقف پوچھنا پڑے گا ان اے فارمل سینس، کہ آپ نے شخص کو کوئی ڈیزگنیشن کاؤنسلر اسٹیٹس کی دی ہوئی ہے یا نہیں، اگر دی ہوئی ہے تو کون سی والی ہے، اور پھر اس بنیاد پر آپ انٹرپریٹ کریں گے اپنا قانون اور ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ اس کے خلاف قانون کی نظر میں پروسیڈ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ لیکن اس طرح کے جو گریو کرائمز ہوتے ہیں عموماً اس میں کاؤنسلر سٹاف کو استثناء مکمل حاصل نہیں ہوتا اور ان کے خلاف انویسٹیگیشن آگے بڑھ سکتی ہے۔ اچھا، اس میں احمد بلال صاحب اگر آپ مجموعی طور پر ہم آپ سے پوچھنا چاہیں کہ یہ جو جس طرح سے یہ غیر ملکیوں کا سٹاف ہوتا ہے، سفارت خانے ہوتے ہیں یا کاؤنسلیٹس ہوتے ہیں، اس حوالے سے کیا ان کی حدود ہوتی ہیں؟ اس حوالے سے جو بین الاقوامی قوانین ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کن دائرہ کار کے اندر ہونی چاہیے؟ کسی ملک کی کہ اگر ہم قومی سلامتی کی اگر ہم بات کریں؟ دیکھیے، جو قوانین تو اس کے بارے میں نہیں ہے، کچھ پریکٹسز ہیں ڈپلومیٹک پریکٹسز، یعنی آپ کے ملک کا کوئی ہائی پروفائل وزٹر ملک سے باہر جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا حفاظتی عملہ جاتا ہے، یعنی کہ وہ پاکستان کے نیشنلز ہوتے ہیں۔ باہر کا کوئی سفارتکار یا ہائی لیول پروفائل وزٹر آتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے ذاتی عملے کے لوگ یعنی کہ غیر ملکی ہوتے ہیں۔ پاکستان کے اندر جو سفارت خانے ہیں ابھی ڈپلومیٹک پریکٹسز ہیں، اسی طرح کچھ سفارت خانوں کے پاس اپنی سیکیورٹی ہے جو انہوں نے لوکل کمپنی سے ہائر کی ہوئی ہے، یہ لوکل کمپنیاں لائسنسڈ ہیں انڈر ڈومیسٹک لا آف پاکستان۔ سو یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ، لیکن یہاں جو واقعے کی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ تو یہی ہے کہ یہ اپنی اکیلی گاڑی میں شخص جا رہا تھا اور یہ کوئی اسکارٹ یا گارڈ کی ڈیوٹی نہیں دے رہا تھا، نہ ہی کوئی ایسا سلسلہ تھا، تو وہاں پر وہ والی پریکٹس کا اطلاق بھی اس معنوں میں نہیں ہوتا۔ تو ابھی چونکہ تفتیش جاری ہے تو مناسب نہیں ہے کہ میں اس کے حتمی فیکٹس کے بارے میں بات کروں، لیکن جس طرح میں نے عرض کیا کہ ان کا موقف آنے کے بعد اور تفتیش کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ ان کو استثناء ان صاحب کو حاصل ہے یا نہیں۔ اچھا، اور اس میں یہ بات بھی اہم ہوگی کہ کس طرح سے یہ شخص جو ہے وہ بغیر ظاہر ہے کہ اسکواڈ کے یا سیکیورٹی کے اور اپنی مرضی سے ہی یہ کسی ایکٹیویٹی میں مصروف تھا۔ یہ تو اسکواڈ کے لیے غالباً انٹائٹلڈ ہی نہیں ہے، ورنہ اس کو اسکواڈ ملا ہوتا اگر یہ پراپر ڈپلومیٹ ہوتا،
اور وہ اسکاٹ اس کا کام ہوتا ہے کہ اس نے اپنے ڈپلومیٹ کو ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے جب کوئی اور اس پہ حملہ آ جائے. ایمبیسڈر لیول کا پرسن ہے یا کاؤنسلر جنرل کے لیول کا پرسن ہے, اس کے ساتھ جو اسکاٹ ہوتا ہے اس کی ذمہ داریاں بالکل مختلف ہوتی ہیں. یہاں پر یہ شخص نہ تو اسکاٹ کا حصہ تھا نہ ہی یہ ڈپلومیٹ تھا اس لیول کا کہ اس کے ساتھ اسکاٹ ہوتا. اگر جو دوسری گاڑی تھی وہ اسکاٹ کی تھی یا نہیں یہ بھی تفتیش میں سامنے آنا باقی ہے, لیکن جو چیز ابھی تک سٹوری آئی اس میں یہی لگ رہا ہے. اور اگر یہ ایسی صورتحال ہے تو پھر یہ دیکھنا باقی ہوگا کہ ابھی فیکٹس کیسے اپنے آپ کو ریویل کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ احمد بلال صوفی صاحب آپ کا. وقت وہ چاہتا ہے ایک بریک کا, اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا.